گزشتہ ماہ اسلام آباد میں خصوصی عدالت نے پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم عدالتی فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں پاکستان میں پہلی بار آئین سے سنگین غداری کا کیس سامنے آیا تھا۔ اس کے فیصلے میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف صدر پاکستان جناب پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس خصوصی عدالت کے سربراہ نے یہ فیصلے میں بھی لکھا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو اگر وہ ملک سے باہر ہیں تو ملک میں لا کے پھانسی دی جائے اور ان کو گھسیٹ کے لایا جائے، پھانسی دی جائے اور ان کی لاش 3 دن تک لٹکتی رہے۔ اس فیصلے نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یقیناً بہت اہم، بہت ہی تاریخی معاملہ تھا، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے اس اہم فیصلے کو، اس تاریخی فیصلے کی بساط ہی الٹ دی۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی پھانسی کا فیصلہ دینے والی خصوصی عدالت کو ہی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ آج پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کو لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے غیر قانونی قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس امیر بھٹی، جسٹس چودھری مسعود جہانگیر پر مشتمل فل بینچ نے آج سماعت کی، جس میں وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق خان پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ پرویز مشرف کے خلاف کیس بنانے کا معاملہ کبھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا۔ 24 جون 2013 کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی، لیکن پرویز مشرف کے خلاف کیس سننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کابینہ کے منظوری کے بغیر ہوئی۔ وفاق کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے نے پرویز مشرف کے خلاف انکوائری مکمل کی، جس میں صرف ایک شخص کا ٹرائل ہوا، اور فل بینچ نے استفسار کیا کہ پرویز مشرف کے خلاف انکوائری کی کیا حیثیت ہے جب انکوائری کرنے والے ہی ٹرائل میں پیش نہیں ہوئے۔ جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ آئین کی شق 232 کے تحت ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ جسٹس نقوی نے استفسار کیا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ حکومت ایمرجنسی لگا دے تو کیا اس حکومت کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلے گا؟ وفاق کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایمرجنسی میں بنیادی حقوق معطل کیے جا سکتے ہیں، آئین کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس نقوی نے پوچھا تو پھر آئین سے انحراف کیسے ہو گیا؟ جسٹس بھٹی نے کہا کہ عدالتی تشکیل کا نوٹیفیکیشن آپ پڑھ رہے ہیں، بتائیں عدالتی تشکیل کے فیصلے کی کابینہ میٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ وفاق کے وکیل نے کہا کہ عدالت کی تشکیل اور کمپلینٹ درج کرنے کے متعلق وفاقی کابینہ کی میٹنگ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ جسٹس بھٹا نے کہا کہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق عدالت کی تشکیل اور کمپلینٹ درج کرنے کا نہ کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ہی کوئی نوٹیفیکیشن موجود ہے۔ جسٹس مسعود جہانگیر نے کہا کہ یعنی یہ سب کچھ 2 دن میں ہوا، اور جسٹس نقوی نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ سب کچھ واٹس ایپ پر ہوا۔ جسٹس نقوی نے استفسار کیا کہ حکومت کے ججز کی تقرری کیسے ہوتی ہے۔ وفاق کی جانب سے بتایا گیا کہ چیف جسٹس لاہور، گورنر، پھر چیف جسٹس اور پھر صدر مملکت منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ جسٹس مسعود جہانگیر نے کہا کہ اس خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے مذکورہ طریقہ اختیار بھی نہیں کیا گیا۔ وفاق کے وکیل نے بتایا کہ مذکورہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ فل بینچ نے یہ کہا کہ کیا ترمیم کے بعد کسی ملزم کو ماضی سے جرم کی سزا دی جا سکتی ہے؟ وفاق کے وکیل نے بتایا کہ نئی قانون سازی کے بعد جرم کی سزا ماضی سے نہیں دی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور تھوڑی دیر میں ہی خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو عدالت میں سماعت ہوئی اس میں خصوصی عدالت کے حوالے سے جو معاملات وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھا، اس میں کہیں گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ آج لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ نہ آتا جو آیا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے، اس کی بساط آج الٹ گئی۔ جنرل پرویز مشرف اب کسی جرم کے میں سزا یافتہ نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، اور یقیناً ان کی پھانسی کی سزا تو کل عدم ہو ہی گئی ہے۔ اس بہت اہم آج کے فیصلے کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر قانون دان جناب حیدر وحید۔ بہت بہت شکریہ حیدر وحید صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ نہ صرف یہ کہ اس خصوصی عدالت کی تشکیل کے حوالے سے عدالت کی بڑی آبزرویشن موجود تھی، مگر اٹ سیلف ٹرائل کے بارے میں بھی عدالت نے کافی اپنی آبزرویشن رکھی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس نے خصوصی عدالت کو ڈسمس کیا ہے، بلکہ جو مقدمہ چلا ہے اس پر بھی اس کے بہت شدید تحفظات رہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب، ایکسپیکٹڈ یہ تو تھا
کہ کیونکہ آئینی عدالت یعنی ہائی کورٹ اپنی آئینی جورسڈکشن اور پاورز کا استعمال آرٹیکل 199 میں کیونکہ کر رہی تھی تو اسپیشل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے تو لازماً فیصلہ دے سکتی تھی، اور اس نے فیصلہ دیا، جس میں سب سے بڑی بنیادی بات جو ہے وہ لی گئی وہ یہی تھی کہ کابینہ کے اپروول کے بغیر اگر تو تشکیل دیا گیا ہے اس کورٹ کو تو لہٰذا وہ مصطفیٰ امپیکس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف، قانون کے خلاف، آئین کے خلاف ہے، اور لہٰذا اس کا کوئی بھی فیصلہ پھر جو ہے وہ سپر سٹرکچر ہوتے ہوئے اسی طرح آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ یہاں پہ لیکن جو نقطہ انٹرسٹنگ ہے کامران خان صاحب وہ یہ ہے کہ جو ججمنٹ کہتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جہاں لکھا ہے کچھ بھی کرے گی اس کے معنی وزیر اعظم اور کابینہ دونوں ہیں، وہ ججمنٹ 2016 کی ہے، جبکہ یہ کیس اور یہ کورٹ کی تشکیل 2013 میں ہوتی ہے، اور یہ ججمنٹ 2016 میں پروسپیکٹیو ہے، ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے، یعنی کہ اس کا عمل جو ہے وہ 2016 کے بعد کے ایکشنز پہ، اس سے پہلے کے ایکشنز پہ غالباً نہیں ہوگا۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر ایسا کیسے کہ اسپیشل کورٹ کی تشکیل غیر آئینی اور غیر قانونی تھی؟ اس میں ایک نقطہ ضرور ہے کہ اس ججمنٹ 2016 کے بعد لیکن جج صاحبان اور جو ممبر تھے اسپیشل کورٹ کے ان کی تشکیل میں رد و بدل ضرور ہوئی ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی تھی، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے معنی وزیر اعظم اور کابینہ دونوں ہیں، اور لازمی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کابینہ کا اپروول اس چیز کے لیے بھی نہیں تھا، اور یہ انہی جج صاحبان نے فیصلہ مشرف صاحب کے خلاف دیا ہے جن کی تشکیل اور کانسٹیٹیوشن کا کابینہ کا اپروول نہیں ملا ہے۔ تو شاید یہ پھر ریزن تھی کہ صاحب یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ 2013 سے 2016 تک کے معاملات تو نہیں، لیکن 2016 کے بعد جب اس خصوصی عدالت کے مختلف ممبران چینج ہوئے تو اس کے لیے پھر وہ طریقہ کار تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی عدالت میں موجود نہیں تھی۔ وہی وفاقی حکومت جس نے ان پہ مقدمہ قائم کیا، جس نے خصوصی عدالت قائم کی، جس نے ان کے خلاف مقدمہ لڑا، آج وہی وفاقی حکومت دراصل اس کسی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ وہ ہر اس جملے سے، ہر آرگومنٹ سے یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس وقت یہ سارے فیصلے غلط ہوئے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، جس کے بعد فیصلہ وہی آیا جو آنا چاہیے تھا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو کمپلیننٹ سو کالڈ تھا وہ اپنی ہی کمپلینٹ کی آئینی حیثیت اور قانونی حیثیت کو دفاع نہیں کر رہا تھا، اور جو میرٹس پہ بھی آپ نے بڑی اچھی شروع میں بات کی کہ صرف کانسٹیٹیوشن آف بینچ کی بات نہیں، جو رپورٹ کم سے کم ہوا ہے، اب ہم نے تو ججمنٹ نہیں دیکھی، ابھی لانگ ججمنٹ آئی بھی نہیں، لیکن یہ انٹرسٹنگلی یہاں پہ بہت سارے اوپینین اس چیز پہ بھی دیے گئے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایک آئینی ایمرجنسی تھی یا نہیں۔ یہاں پہ ایسے آبزرویشنز بھی آئے ہیں کہ آرٹیکل 232 میں کیونکہ آئین میں جو ہے ایمرجنسی نافذ حکومت کر سکتی ہے، لہٰذا اگر یہاں پہ بھی ایک ایمرجنسی ہی نافذ ہوئی ہے تو وہ پھر آئینی کیوں نہیں، جس کا کہ ظاہر ہے دوسری طرف سے جواب یہ آئے گا کہ اس کو ایمرجنسی کہہ دینے سے وہ آئین کے حدود کے اندر والی ایمرجنسی نہیں آ جاتی، یہ وہ والی ایمرجنسی نہیں تھی جس کو آئین کا تحفظ حاصل ہے۔ وہ دلیل یہ پھر کہے گی کہ یہ وہ چیز ہے جو آرٹیکل 6 کے مطابق ایبروگیشن اور سبورژن میں آتی ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں بہت انٹرسٹنگلی یہ بات بھی اٹھائی گئی کہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تھی اور اس کے ذریعے سے آرٹیکل 6 میں 2 اور مدے ایڈ کیے گئے تھے سسپینشن اور ابیئنس کے، تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ مشرف صاحب کے ایکشنز 2007 کے ہیں تو یہ جو آئینی ترمیم 2010 کی اور اس میں جو چیزیں ایڈ کی گئی تھیں وہ اپلائی نہیں کرتی مشرف صاحب کے ایکشنز کو، لیکن باوجود اس کے کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ نہیں اپلائی کرتی، لیکن جو 2 الفاظ پہلے موجود تھے ایبروگیشن اور سبورژن کے، یعنی اپروٹ کرنا، ریپیل کرنا، آئین کو ختم کرنا، تو وہ مستقل الفاظ میں کیا جو بعد میں آنے والے عارضی الفاز ہیں ان کو بھی شامل نہ سمجھا جائے؟ یہ ایک آئینی بحث ہے جس کے حوالے سے جب لانگ ججمنٹ آئی گی تو ہو سکتا ہے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایفیکٹولی آج جنرل مشرف کا سنگین غداری کیس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، کیونکہ آج یہ فیصلہ آ گیا، اس سے خصوصی عدالت کا ہو گیا، اور اس میں اب اپیل کا obviously آپشن موجود ہے، لیکن اپیل تو وفاقی حکومت ہی کر سکتی ہے، اور وفاقی حکومت کا تو obviously آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیپٹر اب یہ بیل منڈ گئی۔ بالکل کامران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں۔
جو ابھی تک ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ دیکھا ہے اس کے مطابق پریکٹیکلی تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ٹیکنیکلی اس بات کی وضاحت پھر بھی کرنا ضروری ہے کہ اکوٹ نہیں کیا گیا ہے مشرف صاحب کو، اور نہ ضرورت تھی۔ ان کے خلاف جو کنوکشن تھی وہ کیونکہ ایک ایسی اسپیشل کورٹ نے دی جو جس کی کانسٹیٹیوشن غیر آئینی تھی، تو وہ کنوکشن تو ان کی ختم ہو جائے گی، لیکن ری ٹرائل کا ابھی بھی موقع ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے بہت درست فرمایا کہ ری ٹرائل کرنے کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ کو پھر سے کمپلینٹ فائل کرنی ہوگی، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ تو نظر نہیں آتی کہ وہ کبھی بھی یہ کمپلینٹ فائل کرنا چاہے گی۔ وہ تو اس ججمنٹ کی اپیل بھی نہیں فائل کرنے کی مجاز نظر آتی اس وقت۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ ایفیکٹولی اگر ہم دیکھیں تو اب بڑا مشکل ہے اس بات کا ری اوپن ہونا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس وقت وہ سٹانس ہے جو آج ہے۔ کل کی فیڈرل گورنمنٹ اگر چینج ہو جاتی ہے اور اس کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، وہ نئے سرے سے کمپلینٹ بھیج دے، یہ آگے کی بات ہے۔ جو معزز جج صاحبان تھے، جو کہ خصوصی عدالت کے جو معزز جج صاحبان تھے جنہوں نے ٹرائل کیا، پھر یہ بڑا تاریخی فیصلہ دیا، اس عدالت کی جو کہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی، ویسے بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور جب وہ ایگزسٹ کرتی تھی اس کو بھی آج غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اس بینچ کے لیے آج بڑا یہ مشکل دن ہے، کیونکہ یہ جو فیصلے میں آبزرویشنز آئی ہیں، ساری چیزیں آئی ہیں، یہ ایک بڑی ایک عدالتی سچویشن کے لحاظ سے بہت ہی ایک مشکل سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، خاص طور پہ ان معزز جج صاحبان کے لیے جنہوں نے جو اس بینچ کا حصہ تھے۔ اب وہ مشکلات کس نوعیت کی ہیں اس پہ تو میں ایلیبریٹ نہیں کروں گا کامران صاحب، لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ محض ٹیکنیکلٹیز اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے علاوہ رپورٹنگ کے مطابق کم سے کم میرٹس پہ بھی آبزرویشنز دیتا ہے۔ اب پتہ نہیں ڈیٹیل ججمنٹ پہ اس میں کیا ڈیکلریشنز یا آبزرویشنز آئیں گی، لیکن میرٹ کی بھی بات کرتے ہوئے یہ بات اس چیز کی بھی رپورٹنگ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آرٹیکل 232 میں جو زمرہ ہے آئینی ایمرجنسی کا، تو یہ ہم اس کو مشرف صاحب کے ایکٹس کو اس سے علیحدہ کیوں دیکھیں، کیوں سمجھیں؟ تو اگر تو ڈیٹیل ججمنٹ میں واقعی اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر تو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے میرٹس پہ بھی باتیں کی ہیں اور صرف ٹیکنیکلٹی پہ نہیں، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ٹیکنیکلٹی پہ پرابلی فیصلہ ہوگا، اور میرٹس پہ تو کیونکہ اپیل ہوتی سپریم کورٹ میں، اگر ہوتی، اب تو ظاہر ہے ججمنٹ نہیں رہے گی تو اپیل بھی کہاں ہوگی، بٹ یہ زمرہ عموماً سمجھا جاتا ایک آئینی اور قانونی اپیل کا زمرہ ہوتا میرٹس، نہ کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ریٹ پٹیشن میں اس پہ آبزرویشنز آئیں، بٹ بہرحال یہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ دیکھنے سے پہلے اس پہ اور زیادہ نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ تھینک یو سو مچ جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور امپورٹنٹ معاملہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں مسائل طے پا رہے ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مسائل طے پا رہے ہیں، اور حالات میں بہتری کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک پروگریس ہے جو آج جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے سنگین غداری کیس میں ان کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی خصوصی عدالت نے، آج اس خصوصی عدالت کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کل عدم ہو گیا، اور اس طرح سے جو ماحول کے اندر ایک ایریٹنٹ تھا، ایک اور ایریٹنٹ جو ہے وہ آج ختم ہو گیا۔ خبر بریک، اس کے بعد